الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب تعریف اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 185 میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے عام طور پر جو ہم سارے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں روح رکھتا ہے اسے موت آنی ہے، ہر زندہ شخص نے مرنا ہے۔ نفس کا لفظ جس پر لگتا ہے اسے موت آنی ہے۔ موت کو چکھنا جو قرآن نے استعمال کیا کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، یہ چکھنے کا لفظ جو استعمال کیا تو مراد ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مرنا، موت کا آنا۔ اب موت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کسی کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری دنیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتی، بہت ساری دنیا ہے جو محمد عربی کو نہیں مانتی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری دنیا ہے جو خدا ہی کے تصور سے ناآشنا ہے۔ کوئی وہ ہیں جو فرشتوں کو نہیں مانتے، کوئی جنوں کو نہیں مانتے، مگر موت وہ حقیقت ہے کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو موت کا انکار کر سکتا ہو، ہر کوئی اسے مانتا ہے۔ موت آتی تو ہے لیکن اس کے آنے کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ موت کسی کو بستر پہ آتی ہے، کسی کو ممبر پہ آتی ہے۔ موت کی اپنی اپنی کیفیتیں ہیں۔ جو راہ خدا میں اللہ کے نام پر تلوار کی دار سے کٹ جاتا ہے، خدا کے نام پر مرتبہ شہادت پاتا ہے، موت اسے بھی آتی ہے۔ اس لیے کہ زندہ تو تھا، سانس تو چلتا تھا، روح تو تھی اس کے اندر، ہاں وہ نفس تو تھا۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، بنیادی بات ہے یہ، اور اسی پر اگلی ساری گفتگو کی بنیاد۔ جو اپنے بستر پہ مر رہا ہے اسے بھی موت آئی ہے، تبھی تو مر رہا ہے۔ جو میدان جہاد میں جنگ کرتا ہوا رب کے دشمنوں سے رب کے نام پر لڑتا ہوا مارا جائے، موت اسے بھی آئی ہے، نفس وہ بھی تھا۔ موت بستر پر شخص کو بھی آئی، میدان جہاد میں بھی آئی، مگر دونوں کی موت آنے میں فرق پڑ گیا۔ وہ جو بستر پر مرا ہے وہ میت ہے، وہ مردہ ہے۔ وہ جو میدان جہاد میں موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے، رب کہتا ہے اسے مردہ سوچنا بھی نہ، یہ مردہ نہیں ہے۔ موت آئی ہے اسے مگر وہ مردہ نہیں ہے۔ اب ہمیں عام طور پر جو آیت پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہنا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہنا،
ولا تقولوا، نہ کہو مردہ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ نے کہنے سے تو منع کیا ہے، مگر مرا تو وہ ہے نا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے منع کر دیا کہ مردہ کہنا نہیں، مگر یار حقیقت میں مرا ہوا تو وہ ہے، قبر میں تو اسے ہم دفن کر کے آئے ہیں، مرا ہوا تو وہ ہے۔ رب کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کے نام پر مارے گئے ہیں یہ مردہ ہیں، سوچنا بھی نہ، کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ادب کا معاملہ نہیں ہے کہ تمہیں ادب کی وجہ سے انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا، نا، ادب کا مسئلہ نہیں، حقیقت ہی یوں ہے کہ انہیں موت آئی ہے مگر وہ مردہ نہیں ہے۔ کیا کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا کمال، زندگانی ہے صدف قطرہ نیسا ہے گوہر، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگر ہو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اقبال کہتا ہے ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ موت تجھے آئے مگر تو مر نہ سکے، موت کو چکھے مگر تو مردہ نہ ہو۔ رب کہتا ہے کہنے کی بات نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے، نا، بل احیاء، اب ان کے بارے میں جب بھی بات کرو یہی کہنا وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ زندہ ہیں، کون؟ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے وہ زندہ ہیں۔ موت دو لوگوں پر آئی، ایک وہ جو بستر پہ مرا، اب بستر سے میری مراد ہے وہ میدان جنگ سے باہر مرا، جہاد سے باہر مرا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں مرا، تو عام موت۔ ایک وہ ہے جو عام موت مر رہا ہے، موت اسے بھی آئی۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مارا گیا، موت اسے بھی آئی، مگر یہ جو بستر والا تھا اسے موت آئی تو یہ مردہ ہے۔ وہ جو میدان جہاد میں جو اللہ کے راستے میں مرا، موت آئی مگر وہ مردہ نہیں، زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندہ، اور ایسا زندہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، رب کی بارگاہ میں انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے دو لوگ اپنے سامنے رکھنے ہیں، ایک ہے مردہ اور ایک ہے وہ جو موت کو چکھ کر بھی مردہ نہیں، زندہ، اسے زندہ، موت چکھ چکے دونوں، ادھر والا بھی ادھر والا بھی، ادھر والا مردہ ادھر والا زندہ۔ اب اس مردے کی حال پہلے آپ نے حالت سننی ہے۔ یہ جو مردہ ہے یہ کیا ہے؟ مردہ کو اٹھا کے لے گئے اور آپ نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ دفن آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے گڑھا کھود کر قبر میں دفن کیا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ اس کے سانس نہیں چل رہے، مردہ جو تھا، آپ نے اس مردے کو دفن کیا کیونکہ آپ جانتے تھے اب اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، نبضیں بند ہو گئی، روح بند ہے، اب اس کی روح نکل چکی، یہ زندہ نہیں ہے۔ مردہ سمجھ کر آپ نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1374 کیا کہتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ، جب بندے کو اس کے ساتھی قبر میں رکھ دیتے ہیں اور قبر میں رکھ کر پلٹ جاتے ہیں، قبر میں رکھا، مردے کو دفن کیا، اوپر مٹی ڈالی اور مٹی ڈال کے آپ نے اسے دفن کر دیا، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھی اس سے پلٹ جاتے ہیں۔ آپ نے کس حالت میں مردے کو چھوڑا؟ قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کر آپ پلٹ گئے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب یہ ساتھی پلٹ جاتے ہیں إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ پلٹنے والے چلتے ہیں، ان کی جوتیوں سے جو آواز آتی ہے وہ مردہ اسے بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ چلے، ان کی جوتیوں سے آواز آئی،
انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ قبر کا مردہ ان کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ کون سنتا ہے؟ مردہ۔ بڑی توجہ رہے، بڑے نازک مرحلے ہیں، سوال دو ہیں میرے سامنے جن کا جواب دینا ہے مجھے۔ اب اللہ جانے دونوں کا دے پاتا ہوں یا نہیں دے پاتا۔ ایک سوال تو ان کا ہے جو دیوار کے پار والے بھائی ہیں، اور ایک سوال ان کا ہے جو سمندر پار والے ہیں اور بھائی نہیں ہیں۔ سوال ان کا ہے مرزائی، ایک مرزائی نے مجھے خط لکھا ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے، اس کے لیے کتابیں لایا ہوں۔ لیکن جو دوسرا سوال ہے جسے پہلے جواب دے رہا ہوں، یہ جواب ہے۔ اب اللہ توفیق دے کہ ہمارے مختصر وقت میں کتنی گنجائش ہے، مجھے جواب دونوں کا دینا ہے۔ پہلے یہ مرزائی والی بات بعد میں ہے، ابھی ہم اپنے بھائی کی اس کی بات کر رہے ہیں جس کا ہمارا دیوار کا فاصلہ ہے۔ توجہ رہے آپ کی، یہ مردہ ہے اور سرکار فرماتے ہیں جو ساتھی چھوڑ کے گئے ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ کون سنتا ہے؟ مردہ۔ اس میں تو روح ہی نہیں تھی، روح تو نکل چکی تھی۔ وہ جب آپ کے پاس پڑا تھا مردہ حالت میں، آپ تو تب بھی سوچ رہے تھے کہ اب ہماری آواز نہیں سن رہا۔ حضور فرماتے ہیں تم قبر میں رکھ کے پلٹ رہے ہو، تمہارے بولنے کی بات تو بعد میں رہی، تم چلتے ہو، جو آواز تمہاری جوتیوں سے پیدا ہوئی وہ مردہ اسے بھی سن رہا ہوتا ہے۔ عجب سا مردہ نہیں ہے یہ، عجیب مردہ ہے، عام مردہ۔ مردہ قبر میں پڑا جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اچھا چلو ہو گئی بات، کمال ہے، زندہ شخص قبر میں لٹایا جائے اور اتنی مٹی اوپر ڈالی جائے اور پھر آپ چلیں اوپر، وہ زندہ شخص اوپر چلنے والوں کی آواز نہیں سن سکتا۔ زندہ اتنی اوپر کی آواز نہیں سن سکتا، وہ مردہ سن رہا ہے۔ تو بتاؤ مجھے، زندہ کی طاقت زیادہ ہے یا مردہ کی طاقت زیادہ ہے؟ سن تو وہ رہا ہے جو قبر میں پڑا ہے۔ اب آ جائیں اگلے مرحلے پہ۔ علامہ ابن قیم، سعودی عرب مکہ مدینہ کے ممبروں پہ جس کا نام بولا جائے، علامہ ابن قیم، انہوں نے یہ اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے، علماء دیوبند ہوں، بریلی ہوں، اہل حدیث ہو، سب کے نزدیک ابن قیم مستند عالم ہے، پکے محقق۔ علامہ ابن قیم نے کتاب لکھی الروح، کتاب کا نام الروح، کتاب الروح، پہلا صفحہ، پہلا مسئلہ، المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، هل تعرف الاموات زیارت الاحیاء۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر زندہ لوگ مردوں کی قبروں پہ جائیں تو کیا مردے انہیں پہچان لیں گے؟ سوال ہے، پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ جو سب کا متفق عالم ابن قیم نے پہلے صفحے پر یہ سوال لکھا، اور پہلے صفحے کی پہلی لائن پر مصطفیٰ کریم کا ارشاد لکھا، حضور کا فرمان۔ پہلی لائن پر کیا لکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یمر علی قبر اخیہ کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، کہاں سے گزرتا ہے؟ بھائی کی قبر کے پاس سے۔ کون سا بھائی؟ کانا یعرفہ فی الدنیا، جسے وہ دنیا میں پہچانا کرتا تھا، جانتا تھا یہ فلاں ہے، پہچانتا تھا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس سے گزرا ہے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور وہاں سے گزرتے ہوئے اسے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہی کہنا ہے نا۔ کسے کہا؟ مردہ کو، جو قبر میں پڑا ہے اس مردہ کو سلام کیا۔ سرکار فرماتے ہیں جب یہ سلام کرتا ہے الا رد علیہ روحہ، تو سن لو اللہ نے اس کی روح لوٹا دی ہوئی ہوتی ہے، حتی یرد علیہ السلام، اس سلام والے کی سلام کو وہ سن بھی لیتا ہے، اس کا جواب بھی اسے دے دیتا ہے۔
صرف سنتا نہیں، حتی یرد علیہ السلام، وہ اس سلام کرنے والے کی سلام کا جواب دیتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اچھا یہ مردہ ہے، یہ میں بات مردے کی کر رہا ہوں، علی حجویری کی نہیں کر رہا، میں معین الدین اجمیری کی بات نہیں کر رہا یار، یہ وہ ہے جسے مردہ کہہ رہی ہے دنیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ انہیں کسی لغت میں بھی رکھ لیں، اگر عام مردہ سلام کا جواب دے تو داتا علی حجویری بھی تو دے سکتا ہے نا، تو پھر مجھے بتاؤ نا، اگر ایک بار جہاں کہ آپ نے السلام علیکم یا اہل القبور ہی کہا اور داتا علی حجویری نے کہہ دیا وعلیکم السلام، مطلب کیا ہے؟ تجھ پر بھی سلام ہو، تو جسے علی حجویری سلام کہہ رہا ہو اسے رب کیسے عذاب دے گا؟ یہ علی حجویری ہے، تو پھر اگر کوئی مصطفیٰ کریم کی قبر انور پہ سلام کرے، ہائے ہائے، جواب تو یہاں تو وہ جواب دے رہا ہے جو مردہ ہے۔ ابھی میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ابھی ان کی بات نہیں، ابھی کس کی بات ہے؟ جو مردہ ہے۔ میں نے دو رکھے ہیں گروپ، ایک ادھر ہے مردہ، ادھر ہے جو موت کو چکھا مگر مردہ نہیں، زندہ شہید۔ ابھی میں ادھر نہیں آیا، ابھی میں ادھر ہوں۔ جو مردہ ہے، مردہ کا حال یہ ہے، آپ چلیں تو وہ جوتیوں کی آواز سنیں، آپ پاس سے گزرتے ہوئے سلام کریں تو وہ سلام سنیں بھی، جواب دے بھی، ہے کیا؟ مردہ۔ اب آ جائیں آگے، یہی کتاب اور روح علامہ ابن قیم کی، مستند محقق محدث عالم ابن قیم، اسی صفحے پر 4-5 لائنیں چھوڑ کر آگے پھر حضور کا ایک اور فرمان لکھا۔ فرمان کیا ہے؟ ما من رجل یزور قبر اخیہ، جب بھی کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ، اور تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پہلا سلام کر کے گزر گیا تھا پہلی حدیث میں، یہاں کیا ہوا؟ یہ آیا، سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ما من رجل یزور قبر اخیہ، کوئی مرد جب اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اس بھائی سے مراد باپ ماں کا بیٹا سگا نہیں، ہر مسلمان بھائی ہے، جس کی قبر سے بھی گزرو۔ اب آقا نے کیا فرمایا؟ ما من رجل یزور قبر اخیہ، جب بھی کوئی مرد اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس بیٹھ جائے۔ اس فرمان کو سننا بڑا کام آنے والا ہے، بڑا کام آنے والا ہے۔ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس بیٹھ جائے، إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ، فرمایا جب تک یہ وہاں بیٹھا رہے، جب تک وہاں سے اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے، وہ قبر میں پڑا ہوا اس سے مانوس ہوا رہتا ہے، اس کا دھیان اس کی طرف لگا رہتا ہے، وہ آرام محسوس کرتا ہے، سکھ محسوس کرتا ہے، میرا بھائی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا وہ مانوس رہتا ہے۔ یار ہم میں سے کتنوں کے ماں باپ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، اور میں عام بھائیوں کی بات نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ تو یہ سکھ پہنچا دوں، ان کی قبر کے پاس جب بیٹھو گے، ماں قبر میں بیٹھی ہوئی آپ سے مانوس ہوگی، باپ قبر میں آپ سے مانوس ہوگا، ان کو یہ سکھ ضرور دو، اس سے محروم نہ کرو۔ سرکار فرما رہے۔ اچھا اب آ جائے پلٹ کے، پہلا کام کیا کیا؟ چلے، مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ دوسرا کام، سلام کرے، مردہ قبر میں سے جواب دیتا ہے سن کر۔ تیسرا کام، یہ پاس سے گزر کر زیارت کرنے گیا تھا قبر کی، پاس بیٹھ گیا، تو جب تک بیٹھا ہے تب تک مردہ اس سے مانوس ہے، مانوسیت محسوس کرتا ہے۔ یہ کیسا مردہ ہے؟ یہ مردہ کیسا ہے؟ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سلام کرنے والے کو جواب بھی دے رہا ہے، اس کے بیٹھنے سے آرام بھی محسوس ہو رہا ہے۔ یار اسے مردہ کہتے ہیں
تو پھر بلے شاہ کیا کہتا ہے؟ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ وہ جو گور میں پڑا ہے کوئی اور ہے، ہم تو زندہ ہیں۔ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ اب مجھے بتائیں، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، یہی رہا تو پھر تو سوال ایک بھی ختم نہیں ہوگا، مجھے آگے چلنا ہے، ورنہ میں وہ حدیثیں بھی سناتا جن میں سرکار نے فرمایا باہر کھڑا اپنے ہاتھوں کو جاڑے تو قبر میں پڑا اس کے جاڑنے کی بھی آواز کو سن رہا ہوتا۔ اچھا، یہ ہے مردہ قبر میں پڑا ہوا، زندہ کی آواز سنتا ہے، زندہ کو دیکھتا ہے، قبر سے باہر والے کو دیکھتا ہے، سلام سنتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، وہ پاس آ کے بیٹھے یہ مانوس ہوتا ہے۔ کون؟ مردہ۔ یہ مردہ ہے تو روح کی آنکھیں ہیں جو سب کچھ ملاحظہ کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ مردہ ہے تو مردہ کو اتنی طاقتیں دی رب نے، جسے رب کہے وہ میرے نام پر مرا ہے، مردہ نہ سوچنا، وہ زندہ ہے۔ یار مردہ کی اتنی طاقتیں، بتا کیا زندہ کی کم ہوں گی؟ نہیں سمجھے آپ؟ وہ اگر مردہ کی اتنی طاقتیں ہیں تو زندہ کی طاقتیں کتنی ہوں گی؟ زندہ وہ ہے، آپ نے اندازہ کر۔ اب ذرا زندہ کی تھوڑی سی بات دیکھ لیں، پھر میں آگے چلتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک کتاب ہے حدیث کی، المستدرک، امام حاکم نے حدیث کی کتاب لکھی، معتبر کتاب ہے۔ اس میں حدیث ہے 5036 نمبر، 5036 نمبر حدیث میں، حدیث تو طویل ہے اور میرا موضوع مجھے مکمل کرنا ہے، میں اس کے آدھا گزار کر پھر وہاں سے بات کرتا ہوں۔ جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب جس نے دعوی نبوت کیا تھا اس کے خلاف جنگ یمامہ میں حضرت ثابت بن قیس صحابی شہید ہو گئے۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسلمہ کذاب کے خلاف، ابو بکر صدیق کے زمانے میں لڑی گئی، فوج کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے، اور جنگ ہوئی، جنگ میں شہید ہو گئے ثابت بن قیس۔ آپ شہید ہو گئے، پڑے تھے میدان میں، پڑے تھے، ایک مسلمان پاس سے گزرا، پاس سے اس نے دیکھا شہید ہوئے پڑے ہیں، آپ کے جسم پر ایک زرہ تھی، بڑی قیمتی اور اچھی زرہ تھی جو ثابت بن قیس نے پہنی ہوئی تھی۔ پاس سے گزرتا ہوا مسلمان، یہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تھوڑا عرصہ صحابی رسول نہیں تھا، یہ پاس سے گزرا، اس نے دیکھا یار بندہ تو اب شہید ہو چکا، تو یہ زرہ اس کے تو کسی کام کی نہیں، یہ میں لے لیتا ہوں۔ اس نے ثابت بن قیس کے جسم سے زرہ اتار لی، اتار کے لے گئے۔ یہ دن گزر گیا، رات پڑی، اب رات کے وقت میں جب سارے سو گئے، ایک مسلمان دوسرا کوئی، اس نے خواب میں دیکھا ثابت بن قیس اس کے پاس آئے۔ خواب میں ثابت بن قیس جب اس کے پاس آئے، کہنے لگے انی لما قتلت انتزع درعی رجل من المسلمین، کل جب میں قتل ہوا تھا، میں شہید ہوا تھا، میں میدان میں پڑا تھا، ایک مسلمان میری زرہ اتار کے لے گیا تھا۔ آپ کی توجہ رہے، ایک مسلمان میری زرہ، لوہے کی قمیض جو ہوتی ہے، ایک مسلمان میرے پاس سے گزرا، میری زرہ اتار کے لے گیا تھا۔ اب وہ مسلمان ہوگا فی اقصل عسکرے، یہ لشکر کے جو تمبو لگے ہوئے ہیں نا، ان میں آخری تمبو اس کا ہے۔ کس کا؟ نہیں یار، وہ جو زرہ چرا کے لے گیا ہے، کہاں لے گیا ہے؟ اس لشکر کے تمبوؤں میں آخری تمبو اس کا ہے، وہاں اس نے میری زرہ رکھی ہے، اور میری زرہ کے اوپر جالا برمتن، اس نے ایک بڑی ہنڈیا زرہ کے اوپر رکھ دی ہے، وجعل علی البرمۃ رحلا، اور اس ہنڈیا کے اوپر اونٹ کا کجاوا رکھ دیا ہے۔ پکے انتظام کیے ہیں زرہ چھپانے کے کہ کسی کو پتا نہ چلے۔ میری زرہ رکھ کر اوپر کیا رکھا ہے؟ ہنڈیا، بڑی سی دیگچا رکھا، اوپر اونٹ کا کجاوا رکھا ہے اس نے۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں،
کون بتا رہا ہے؟ ثابت بن قیس، جس کی زرہ چوری ہوئی، جو شہید ہوئے، کہتے ہیں وہ میری زرہ لے گیا تھا، تمبو اس کا آخری ہے، وہاں اس نے ہنڈیا رکھ کر زرہ اوپر ہنڈیا رکھی، اوپر اونٹ کا کجاوا رکھا، تو کوئی مجھے بتائے ثابت بن قیس کو کیسے پتا چلا اتارنے والا زرہ کہاں لے گیا ہے؟ بھائی آپ کی نظر ہے نا، توجہ ہونی چاہیے آپ کی، نازک موڑ ہے، بڑا نازک۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ایک مردہ تھا جو اس کے پاس آئے، وہ قبر میں بیٹھا پہچانے، ثابت بن قیس کو حاجت نہیں کہ کوئی قبر کے پاس رہے، ثابت بن قیس اس کے گھر تک پیچھے جا رہے ہیں، اس کا تمبو کہاں ہے، اس نے تمبو میں زرہ رکھی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو حدیث پیش کی، صحیح المستدرک 5036 نمبر حدیث۔ اب یہ روایت کیا؟ تمبو میں رکھا، ہنڈیا اوپر اونٹ کا کجاوا، اتنی تفصیل سنا کر ثابت بن قیس نے اسے کہا سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جا اور انہیں جا کر بتا کہ اس نے میری زرہ اتار کر ایسے تمبو میں چھپائی ہے۔ اور اگلا جملہ سننا آپ توجہ سے، وَإِيَّاكَ أَن تَقُولَ أَنَّ هَذَا الْحُلْمَ، او دیکھنا یہ نہ سوچنا کہ تیرا خواب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں بات نہیں، ثابت بن قیس اسے ملنے آئے ہیں خواب میں، ثابت بن قیس اسے ملنے آئے ہیں خواب میں، بندہ دیکھ رہا ہے خواب، اور ثابت بن قیس کہتے ہیں میں تجھے ملنے آیا ہوں، اسے خواب نہ سمجھنا، اسے خواب نہ۔ یار آپ کی توجہ رہے تو بڑا عجب بڑے مسئلے حل کر جاؤں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسے ایاکا، اس بات سے بچنا کہیں تو یہ نہ کہہ دے ان ھذا الحلم کہ یہ خواب ہے، فتضیعہ، کہیں خواب سمجھ کر بات ضائع نہ کر دینا۔ ثابت بن قیس شہید ہوئے، شہادت کے بعد آئے بندے کی خواب میں کیا رہے ہیں؟ اسے خواب نہ سمجھنا۔ یار ثابت بن قیس آئے فرمائے اسے خواب نہ سمجھنا، تو محمد عربی خواب میں آئے۔ اللہ اکبر۔ ایویں بصیری کی خواب میں سرکار آئیں اور چادر عطا کریں تو صبح اٹھے بصیری چادر اپنے اوپر دیکھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ایسے ممکن تھا، آقا آئے تھے، خواب نہیں تھا، خواب نہیں تھا۔ خواب نہ سمجھنا۔ اچھا یہ کہہ کر کہا کیا؟ ثابت بن قیس کہتے ہیں صبح یہ لے لینا اور پھر اس کے بعد جب تم مدینہ جائے فَقُلْ لِخَلِيفَةُ رسول اللہ، جا کے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق سے کہنا ان علی من الدین قضا و قضا، میں نے فلاں فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے، میں نے فلاں فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے، میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا بیچ میں بات آ گئی ہے، وہ بھی سن لیں۔ ثابت بن قیس شہید ہوئے ہیں، تحفظ ختم نبوت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اس سے افضل کون سی شہادت ہے؟ اور وہ شہید ہو کر یہ بتانے آئے ہیں کہ یار مجھ پر قرضہ ہے، میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے اتنی اونچی شہادت کے باوجود بھی ثابت بن قیس کو ان کا قرضہ تنگ کر رہا ہے۔ وہاں کوئی رکاوٹ ایسی ہے، کوئی اعلیٰ انعام ایسا ہے جو قبر میں بھی بتایا جا رہا ہے، ثابت یہ انعام تو تیرا ہے مگر تجھے ملے گا تب جب تیرا قرضہ اتر جائے گا پیچھے۔ قبر میں قرضہ یہ ایویں ہی نہیں ہے
جب بندہ مرتا ہے تو اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کے وارث کہتے ہیں نا یار اگر کسی نے اس کا لینا دینا ہے تو ہم سے لے لینا, یہ معاملہ ہم سے کر لینا, اب ہم اس کے ذمہ دار ہیں, یہ ایویں نہیں ہے, قرضہ اتارنا پڑتا ہے. اچھا ہمارے ہاں ایک نیا تماشا ہے, یہ ایک نیا تماشا ہو گیا. وہ کیا ہے؟ قرضہ اتارنے کی ذمہ داری لے لی, جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا, اب 8-10 دن کے بعد بندہ آیا, جناب آپ نے اعلان کیا تھا قرضہ جس نے لینا ہو, میں نے آپ کے ابا جی سے قرضہ لینا تھا, آپ دیں. اب وارث کیا کہتے ہیں؟ جسے تو نے قرضہ دیا تھا وہ پڑا ہے قبرستان میں, جا لے لے جا کے. اس دن ذمہ داری اٹھا لی تھی, اس دن عزت کما لی تھی, اس دن لوگوں کے سامنے سرخرو ہو گئے تھے, اور آج اپنے باپ کا قرضہ اتارنے سے رک گئے. آپ نے تو یہ کہہ دیا دوہرا نقصان کیا ہے, آپ نے اپنی وعدہ خلافی کا جرم آپ کے ذمے, ذمہ داری جو لی آپ کے ذمے, باپ کا جرم آپ کے ذمے, اور باپ کو بھی ان کے ملنے والے انعاموں سے تم نے روک دیا. اور کیسی اولاد ہے تو, کیسی اولاد ہے تو کہ جو سکھ قبر میں تیرے باپ کو مل جاتا اگر تو اس کا قرضہ ادا کر دیتا, اور تو نہیں کر سکا, اس سے ٹائم مانگ لے, مہلت لے لے, تو مکر رہا ہے, اکڑ رہا ہے. یہ تیرا کام تجھے بھی نقصان پہنچائے گا, اسے بھی نقصان پہنچائے گا. ہم یہ فیشن کی دنیا میں پھنس گئے, قرضہ اتارو, یہ وارث کا کام ہے, اس کے ذمے ہے. اگر مرنے والا نظر مان لے کہ میرے پاس پیسے ہوئے تو میں عمرہ کروں گا, وہ مر جائے, پیسے ہو مر جائیں, اولاد پر واجب ہو جاتا ہے اس کی نظر کو بھی پورا کرنا. جاؤ نظر پوری کرو جا کے اس کی. کیسے کہہ رہے ہو ایسے ہی, یہ چکر دینے والا کام نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم, وہ لوگوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. رب کہتا ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دیتے, خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ڈرنا. اچھا اب آ جائے پلٹ کر آ جائیں. یہ شہید ہوئے ہیں ثابت بن قیس, اور ایک ایک ڈیٹیل بتائی. وہ خالد بن ولید نے جب ان کو پتا چلا, انہوں نے جا کے دیکھا تمبو میں سے کجاوا اونٹ کا اٹھایا, ہنڈیا اٹھائی, نیچے ذرا مل گئی, اسے لے کر جب مدینے پہنچے ابو بکر صدیق کو دی. ابو بکر صدیق نے وہ زرہ لے کر اس کو بیچا, اس سے پیسے آئے, قرضہ اتارا. تاریخ کہتی ہے, حدیث کہتی ہے, روایت کہتی ہے, ثابت بن قیس وہ واحد بندہ ہے جس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی وصیت جو آئی اس نے وہاں بیٹھ کے وصیت کی, وہ بھی پوری کر دی گئی. اگلی دنیا سے آئے ہیں وصیت کرنے, اور خلیفہ رسول نے اسے پورا کیا. یہ ثابت بن قیس کون ہے؟ شہید ہے نا. اب مجھے یہ بتاؤ, میں آگے زیادہ نہیں جاتا آگے, رسول کو شہید بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگلی باتیں تو بعد کی ہیں, رسول کو شہید تک تو مان جا, اتنا تو مان جا. او دیکھ بخاری شریف 4428 نمبر حدیث بخاری شریف کی, سرکار دو عالم نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ, حضور جب آخری دنوں میں بیماری آئی, مرض آیا, جس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے, اس مرض کے عالم میں سرکار یہ فرمایا کرتے تھے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ یا عائشہ تو ما ازالو اجدو علم الطعام الذی اکلت بخیبر. عائشہ, خیبر میں یہودیوں نے جو مجھے زہر دیا تھا نا, ساری زندگی میں اس کا درد محسوس کرتا رہا ہوں. 7 ہجری میں زہر دیا گیا تھا, تب اللہ نے اس کا اثر اس طرح سے روک دیا تھا کہ وہ اثر آپ کو جان نہ لے سکے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کوئی تجھے مار نہیں سکے گا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا, کوئی تجھے مار نہ سکے گا. مگر حضور کو شہادت دینے کے لیے مولا نے کیا کیا, اسی زہر کے اثر کو پلٹا دیا. سرکار فرماتے ہیں عائشہ, میں ساری زندگی اس زہر کی درد محسوس کرتا رہا ہوں. فہذا اوانو,
اور اب میری حالت کیا ہے؟ اس وقت میری حالت کیا ہے؟ آخری ایام میں فرما رہے فَهَذَا آوَانُ وَجَدْتُ انْقَطَاعَ أَبْحَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ، عائشہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس زہر کی وجہ سے میری شاہ رگ کٹتی جا رہی ہے، اس زہر کے اثر سے میری شاہ رگ کٹتی جا رہی۔ زہر کس نے دیا؟ یہودیوں نے زہر دیا، یہودیوں نے۔ ارے یہودی زہر دیں، اس زہر سے آپ کا وصال ہو جائے تو بتاؤ اللہ کے راستے میں مارا جانا اور کسے کہتے ہیں؟ یہ شہادت سرکار کی اللہ نے شہادت بھی ثابت کر دی۔ اب 14,258 نمبر حدیث، مجمع الزوائد کتاب کا نام، حدیث کے اندر عبداللہ ابن مسعود راوی، اس حدیث کو سننا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ وَاتِسْعًا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر میں ایک بار قسم کھا کر یہ کہوں کہ حضور کو قتل نہیں کیا گیا، کیا کہوں؟ ایک بار قسم کھا کر یہ کہوں کہ حضور کو قتل نہیں کیا گیا، اس سے بہتر ہے میں 9 بار قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضور کو قتل کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ میں 9 بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول خدا کو قتل کیا گیا ہے، قتل قتلا، میں رسول خدا کو قتل کیا گیا، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا، یہ اس لیے کہ اللہ نے محمد عربی کو نبی بھی شان والا بنایا اور شہید بھی شان والا بنایا ہے۔ یہ تو اگلا مرحلہ ہے نا کہ نبی کی زندگی کیسی ہے، وہ شہید کی زندگی کو مان۔ اب بھی اگر تو کہے کہ محمد زندہ نہیں ہے تو تجھ سے بڑھ کر کون جاہل؟ سن اگلی حدیث، فیصلہ کن حدیث، مسند ابو یعلا 3425 نمبر حدیث، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب مجھے بتانا، شہید قبر میں زندہ تھا مگر نماز پڑھنے کی بات تو نہیں ہوئی تھی، شہید کی نماز کی بات نہیں، نبی زندہ بھی ہے نماز بھی پڑھتا ہے، معنی یہ تھا کہ نبی کی زندگی شہید سے بھی افضل۔ ایک مردہ ادھر قبر میں آپ کی آوازیں سنے، سلامیں سنے، جواب دے، پہچانے، ایک زندہ شہید جو گھر تک پیچھا کرے، اسے پتا چلے کہ کس نے کیا چھپایا ہے، کہاں چھپایا ہے، تو مصطفیٰ کی زندگی تو شہیدوں سے بھی اوپر ہے یار۔ افضل زندگی سعودی عرب کا سب سے بڑا عالم علامہ ناصر الدین البانی اپنی کتاب احکام الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213، پھر اپنی دوسری کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 622، وہاں لکھتا ہے یہ جو حضور نے فرمایا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ کون کہتا ہے؟ ادھر کا عالم، ادھر کا عالم۔ یار اب بھی تو محمد کو زندہ نہ مانے تو پھر کیا کہے؟ وہ کہ جو احمد رضا بریلوی کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے 2:01 ہوئے، 4 منٹ آپ مجھے دیں گے تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، موٹا سا اس مرزائی صاحب کو صرف ایک سیمپل دکھانا ہے، وہ اور نہیں باتیں کروں گا، وقت نہیں رہا، ورنہ میں کچھ اور کرنے کے موڈ میں تھا۔ مجھے انہوں نے خط لکھا ہے مرزائی نے، اور اس خط کو بھی اب پورا پڑھنے کا موقع نہیں، میں ایک آدھ لائن پڑھ دوں۔ اب مسئلہ یہ ہے جو وہ ڈال دیتے ہیں چھتے میں ہاتھ، تو پھر کیا کریں ہم اس کا؟ یہ خط آ گیا جی، اب مرزائی کا خط ہے۔ آپ سکون محسوس کرتے ہیں، ملک میں اب سکون خدا کی قسم نہیں رہا، سکون بڑا دور چلا گیا۔ السلام علیکم، یہ اس کا خط۔ پروفیسر واصل ویس صاحب السلام علیکم، آپ کے جواب کا انتظار ہے۔
جب ہم قرآن کی بات کریں گے تو اعلیٰ سے اعلیٰ عارفانہ مطلب لیں گے. یہ آخر پہ ہونا کیا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ محمد آخری نبی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ آخر پہ ہونا کیا ہے؟ یہ خوبی ہے؟ آپ اسے خوبی سمجھتے ہیں آخر پہ ہونے کو؟ کہ اگر آپ کہیں کہ محمد آخری نبی ہے تو یہ کون سی خوبی ہے؟ اس میں حضور کی خوبی کیا ہے؟ یہ خوبی ہے آخر پہ ہونا. تو بعض حالات میں منفی طور پہ لیا جاتا ہے، بعض اوقات میں جو آخری ہوتا ہے اس کی تو ویلیو نہیں ہوتی، یہ معنی بھی لیا جاتا ہے. قرآن میں کہیں بھی آخری نبی ہونے کا ذکر نہیں، یہ بتا رہا ہے ہمیں. قرآن میں آخری نبی ہونے کا کہیں بھی ذکر. خاتم النبیین سے مراد عزت اور شان کا آخری مقام ہے، نہ کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری نمبر جو کہ اپنی ذات میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا. زیڈ آخر پر ہے تو اے سے کیا فضیلت؟ سوال دیکھ رہے ہیں؟ اے بی سی انگریزی کی، اس میں اے شروع میں آتا ہے، زیڈ آخر میں. مرزائی کہتا ہے زیڈ اگر آخری ہے تو اس کا اے سے کیا درجہ؟ ارے نادان، تو اے بی سی کو گن رہا ہے، ذرا 1 2 3 4 کو گن، کیونکہ پیغمبر اے بی سی کے حساب سے نہیں آئے. پہلا نبی نمبر 1، دوسرا نبی نمبر 2، تیسرا نبی نمبر 3. حدیث میں آیا 1,24,000 نبی. تو آخری نبی مجھے بتا 1 سے لے کے 100 تک گنتی گنے، پہلا نمبر 1، آخری 100. کیا آخری اور پہلے میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلا 1 ہے، آخری 100. پہلا 1 ہے، آخری 1,24,000 کو اپنے اندر سموئے ہوئے. کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ اے بی سی کا حساب نہیں ہے. مگر مجھے ساری باتوں کا جواب ابھی نہیں دینا تھا، وقت ختم ہوا. اگلا سن لیں ذرا. اب ماؤنٹ ایورسٹ سب سے اونچا مقام ہے، اپنی ذات میں یکتا. اگر لاکھوں چھوٹے موٹے پہاڑ بھی نئے بنتے رہیں تو ماؤنٹ ایورسٹ کو کیا فرق؟ یعنی اگر محمد الرسول اللہ کو سب سے افضل نبی مان لیں اور آپ کے بعد چھوٹے موٹے نبی بنتے جائیں تو بھی حضور کا مقام تو اعلیٰ رہے گا. نکالنا چاہتا تھا اپنا چھوٹا موٹا نبی، وہ نکالنا چاہتا تھا نا. اب دیکھیں اللہ اکبر، اس کو عرفان کہتے ہیں. یہ لکھ رہا ہے اس کو عرفان کہتے ہیں. بھائی اس کو عرفان نہیں کہتے، اس کو حیوان کہتے ہیں، نادان کہتے ہیں اس کو، نادان. 1974 میں جب ہم نے ان کو کافر قرار دیا تھا، 1974 میں خاتم النبیین پر بحث ہی نہیں کی گئی. مطلب یہ کہ جو قرآن میں آیا ہے خاتم النبیین، اس کا معنی آخری نبی آپ لوگ کر لیتے ہیں. جب وہاں قومی اسمبلی میں مقدمہ چلا تھا 1974 میں، تب تو خاتم النبیین کے لفظ پر بات ہی نہیں کی گئی. ہمیں چکر چکر دے کے پھنسا دیا گیا. بات تو تب تھی اگر خاتم النبیین پہ بات ہوتی. مرزائی کہتا ہے اگر اس لفظ پہ بات ہوتی پھر ثابت کرتے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے تو ہم مانتے. آپ اس کا سوال سمجھ رہے ہیں؟ سوال ابھی لمبا ہے اور وقت ختم. میں اب آگے نہیں جاتا، یہاں رہتا ہوں. اس نے کہا 1974 میں خاتم النبیین پر بات نہیں کی گئی. 1974 میں قومی اسمبلی میں جو بات کی گئی میں لے کے آیا ہوں ساتھ. 11 دن تک قومی اسمبلی میں جو مقدمہ چلا ہے اور ان کے گرو مرزا ناصر سے 180 سوال پوچھے گئے تھے. 180 سوال پوچھے گئے. مجھے اور کچھ نہیں دکھانا، یہ آپ نے لکھا ہوا اوپر، قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ. یہ رپورٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے شائع کی گئی. اب اس رپورٹ کا میں آپ کو صرف زیادہ لمبا نہیں کرتا، وہ کیا کہتا ہے؟ خاتم النبیین پر بحث کی ہی نہیں کی گئی، بحث ہی نہیں کی گئی. صفحہ نمبر 1307 جلد نمبر 3 مصدقہ رپورٹ. اب دیکھیں اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب جو ہماری طرف سے مقدمہ لڑ رہے تھے، مرزا ناصر سے بات ہو رہی تھی. کیا جملہ ہے؟ صفحہ نمبر 1307 کہتے جناب یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں، بات چلتی چلتی اس کے آگے کہتے ہیں اس لیے اگر آپ مہربانی کر کے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مرزا ناصر کو. یحییٰ بختیار صاحب مرزا ناصر کو کہتے ہیں اگر آپ مہربانی کر کے کچھ مزید کلیریفیکیشن یعنی وضاحت کریں کہ یہ لفظ، یہ آیت خاتم النبیین کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا.
بھائی کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا بختیار صاحب پوچھ رہے ہیں مرزا صاحب بتائیں تو صحیح خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے؟ خاتم النبیین کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ میں تشریح نہیں چاہتا، وہ آپ نے کافی تفصیل سے کی ہے کافی اس پر۔ خاتم النبیین یہ آپ کیسے پروناؤنس کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب لیتے ہیں؟ الفاظی لفظی معنی۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین پر بات ہی نہیں کی گئی، کیا کہتا ہے؟ بات ہی نہیں کی گئی، یہاں تو یا بختیار صاحب کہتے ہیں باقی چھوڑ، بتا اس کا مطلب کیا ہے، بتا اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ میرے پاس دوسری جلد، اس کا صفحہ نمبر 700 713 715 پڑھ کے میں تھک جاؤں، آپ کا وقت جاتا رہے، آپ کو پتہ نہ چلے۔ یہاں پر جناب یا بختیار صاحب کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر 700 پر؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ عرض کیا جی کہ ساری بحث اس بات کی ہے کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے۔ یا بختیار صاحب کہتے ہیں ساری تو بحث ہی اس بات کی ہے، بتا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ مصدقہ رپورٹ کہے۔ اگر کہیں یہ جس نے مجھے خط لکھا ہے نا میرا چینل بھی دیکھتا ہے، میری تقریریں بھی سنتا ہے، اب میں اسے دکھا رہا ہوں کیمرے میں بیٹھا، یہ رپورٹ مصدقہ جلد نمبر 2 صفحہ 700 سے لے کر 715 تک، یہ جلد نمبر 3 صفحہ 1307۔ تسلی نہ ہو تو کتابیں اور بھی لے آؤں، اور پھر اگر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا خاتم النبیین کے معنی تمہارے بڑوں نے کیا لے رکھے ہیں، لیکن ہم اس پہ پہلے بھی باتیں کر چکے ہیں۔ آج صرف اتنا بتانا تھا، اہل سنت کو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کر، اس لیے محمد کے غلام آج بھی ختم نبوت پہ پہرا دینے کو زندہ ہیں۔ ہم ختم نبوت کا پہرا دیں گے اللہ کے فضل سے، ہمارا تن من دن لگ جائے گا اس کے اوپر۔ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کوئی مائی کا لال محمد عربی کے بعد کسی اور کو نبی مان کے دکھائے، ہم نہیں اسے ماننے دیں گے، اسے کافر ہی ہو کے مرنا پڑے گا، وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی قانون ختم نبوت کے خلاف نہ بنا ہے نہ بننے دیں گے۔ انشاءاللہ محمد کے غلام تحفظ ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہم اللہ کے فضل سے محمد عربی کے بعد کسی چھوٹے موٹے نبی کو نہیں مانتے، آخری نبی محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سب کچھ محمد کے نام پر قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر دنیا سے لے جائے۔ ہم محمد عربی کی ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔